اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مکی یا مدنی یا عربی یا ہاشمی یا قریشی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ اپنے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرہ رحمت جیسے گزر رہا ہے اور آپ خوب عبادتیں کر رہے ہوں گے، آپ خوب اپنے رب کے آگے نوافل ادا کر رہے ہوں گے، نمازیں ادا کر رہے ہوں گے، تراویح ادا کر رہے ہوں گے۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں خصوصی یاد رکھیں، اور جو لوگ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیں، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائیں اور اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائیں۔ جیسے کہ بھائی الحاج ذوالفقار علی حسینی، الحاج یوسف ممن خالد حسن خالد، بہت سارے نعت خواں حضرات، کچھ دنوں پہلے ایک عالم دین کو بھی شہید کیا گیا، ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ پاک ان کو بھی غریق رحمت فرمائیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائیں۔ میں اپنے خوبصورت پینل کا تعارف کرواتا ہوں، معروف عالم دین جن کو آپ مختلف ٹی وی چینلز پہ سماعت کرتے ہیں، بہت خوبصورت وہ گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علامہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا بڑا کرم ہے، آپ آپ ٹھیک کو ہیں؟ خوش آمدید کہتا ہوں جزاک اللہ شہزاد بزم عقیدت بہت میں۔ شکریہ۔ ایک اور بہت معروف نعت خواں بہت خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں پیش کرتے ہیں۔ پہلی بار میرے اس پروگرام میں وہ حاضر ہوئے ہیں، ہماری اس ٹرانسمیشن میں آئے ہیں، جناب عمران اعوان صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں عمران بھائی؟ جی، اللہ پاک کا کرم، آپ کو شہزاد خوش آمدید کہتا ہوں میں۔ جزاک اللہ، بہت بزم شکریہ عقیدت۔ آپ کا، بہت شکریہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اور ہمارے ساتھ دو بہنیں ہیں بہت خوبصورت، وہ بھی حضور کی بارگاہ میں مل کر عقیدتیں پیش کرتی ہیں ماشاءاللہ، اور ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنتی ہیں، ہر بار آتی ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں، چاہے رمضان ہو، چاہے محرم ہو، چاہے ربیع الاول ہو۔ سب سے پہلے صدف حسین، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شیزہ حسین، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میں چاہوں گا کہ سب سے پہلے بارگاہ رب العزت میں آپ حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کریں۔ تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، تیری نہیں مثال کوئی، تو ہے بے مثال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، ذرے کو آفتاب بنانا تیرا کمال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، حمد و ثنا تیری تیرے محبوب کی کروں، توفیق کر عطا مجھے جب تک جیوں مروں، تیرے ہی ذکر پاک میں، تیرے ہی ذکر پاک میں گزرے یہ ماہ و سال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ آمد یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، آمد یوں تو مجھ کو گرانے پہ تھا جہاں، لیکن تیری نگاہ کرم سے اے مہربان ناکام ہو گئی ہے، ناکام ہو گئی ہے میرے دشمنوں کی چال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال۔ امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے، امت تیرے نبی کی بہت مشکلوں میں ہے،
آپس میں اختلاف ہے نفرت دلوں میں ہے صدقے میں مصطفیٰ کے صدقے میں مصطفیٰ کے تو مولا انہیں سنبھال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال اے رب ذوالجلال۔ ماشاءاللہ اللہ پاک کی تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائیں۔ علامہ صاحب کیسے گزر رہا ہے رمضان؟ ماشاءاللہ بہت اچھا گزار ہے الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جو شخص جان بوجھ کر اگر روزہ چھوڑے اس کے لیے کیا ہے اسلام میں، کیا کہتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 آپ کے سامنے تلاوت کی، اور 184 185 میں روزے کے احکامات اور روزے کی فرضیت کا تذکرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھا۔ اب جو فرض ہوتا ہے، فرض کی تعریف یہ ہے جب تک اس کو ادا نہ کیا جائے وہ آپ کے ذمے سے ساقط یعنی ختم نہیں ہو سکتا۔ 8 عذر ایسے بیان کیے ہیں فقہاء اکرام نے جو کہ در مختار کے اندر، فتاوی عالمگیری کے اندر، فتاوی ہندیہ کے اندر، رضویہ کے اندر موجود ہے۔ اور ان 8 عذروں میں سب سے پہلا عذر، جو 2 عذر تو قرآن میں بھی ہیں کہ فمن کان منکم مریضا، تم میں سے کوئی مریض ہے، بیمار ہے، یعنی کوئی مستند ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ آپ روزہ چھوڑیں، اگر آپ وقت پر دوا نہیں کھائیں گے یا بھوکے رہو گے تو مرض بڑھ جائے گا، تو یہ ایک بیماری ہے، روزہ بندہ چھوڑ سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلی جو ایک اجازت ہے وہ یہ سفر کی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ 92 کلومیٹر بنتا ہے، اگر آپ اتنی مسافت پر جا رہے ہیں تو آپ اگر روزہ چھوڑ دو گے تو کوئی بات نہیں ہے، بعد میں آپ نے رکھنا ہوگا۔ اس کے بعد اگر خوف و ہلاکت کا خوف ہے تو بھی روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ دشمن کا ڈر ہے، لگتا ہے وہ سامنے بندہ کھڑا کہہ رہا ہے کہ میں مار دوں گا، روزہ چھوڑو، تو جان بچانے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے 2 صورتیں ایسی ہیں جو خواتین کی ہیں، اس میں ایک یہ ہے کہ کوئی حاملہ خاتون ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ روزے چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا کرے گی۔ اور اسی طرح دودھ پلانے والی ماں وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے تاکہ خوراک کھائے گی، دودھ بنے گا، یہ بچے کی خوراک ہے۔ تو یہ چند صورتیں جو میں نے بیان کی ہیں۔ اس کے علاوہ میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی بندہ بغیر کسی عذر کے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دے اور اس کے بدلے میں پوری زندگی روزے رکھتا رہے تو ایک روزے کا نعم البدل یہ نہیں ہو سکتے، اور اس ایک روزے کی کمی یہ پوری نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جان بوجھ کر چھوڑنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں ہے، ہم کیونکہ مسلمان ہیں، ایماندار ہیں، تو ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور یہاں پر میں ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گا کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ انہی لوگوں کے لیے جو جان بوجھ کر روزہ چھوڑتے ہیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 22 حدیث نمبر 38، مسلم شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 523 حدیث نمبر 759، اور سنن دارمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 42 کی یہ حدیث پاک ہے۔ اور یہی حدیث پاک نسائی شریف جلد 3 صفحہ نمبر 201 پہ موجود ہے، اور یہی حدیث پاک جو ہے مسند احمد بن حنبل جلد 2 صفحہ 408 پہ موجود ہے، اور یہی حدیث پاک صحیح ابن خزیمہ جلد نمبر 3 صفحہ 336 پہ موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کا احترام کرو، اس میں جس نے ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ قیام کیا، قیام کا مطلب قائم رہا، روزے رکھے، تراویحات پڑھی، فرمایا کہ عرش کا رب اس کے سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ واہ واہ سبحان جب اتنی فضیلت ہے تو پھر فضیلتیں حاصل کرنی چاہیے۔ اچھا علامہ صاحب، جو روزہ جس میں رعایت ٹائم ہے اگر ہم چاہے سفر کر رہے ہیں تو دوبارہ دہرانا پڑے گا سب؟ جی بس ایک ہی روزہ اس کی قضا کرنی پڑے گی، باقی کوئی کفارہ یا کوئی سزا نہیں ہے، وہ دہرانا لازمی ہے۔ دہرانا لازمی ہے۔ بہت خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو کی۔ میں چاہوں گا کہ عمران امان صاحب بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں موجود تمام ہی حاضرین اور دیکھنے والے تمام حاضرین ایک دفعہ درود شریف کا نذرانہ پیش کر دیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا موجود۔ دل فتح سرکار بسانے کے لیے ہے، دل فتح سرکار بسانے کے لیے
حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے، جاپ کی حرمت پہ لوٹانے کے لیے ہے۔ دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، دل کہنے لگا کرتے ہی گنبد کا نظارہ، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، یہ نقش تو آنکھوں میں سجانے کے لیے ہے، اور پیغام سناتی ہے یہی یا تطہیر، پیغام سناتی ہے یہی تطہیر، عزت تو میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، عزت میرے آقا کے گھرانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے، اور کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، کتنی بڑی نعمت ہے یہ آقا کا وسیلہ، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، بندوں کو جو مولا سے ملانے کے لیے ہے، اور آتی ہے نمی جو آنکھوں میں نعت سے پہلے، آتی ہے نمی آنکھوں میں جو نعت سے پہلے، یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے، یہ مدح کے آداب سکھانے کے لیے ہے، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ سبحان اللہ، دل الفت سرکار بسانے کے لیے ہے۔ اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے صحابہ کرام کس طرح سیلیبریٹ کرتے تھے رمضان کو؟
رمضان مبارک کا ان کی خوشی منانے کا انداز یہ تھا کہ 6 مہینے تو آمد کی خوشی میں گزر جاتے اللہ اور بقیہ 6 مہینے رمضان کے جانے میں گزر جاتے، یعنی کہ اس کا غم کرتے تھے۔ رمضان جب جاتا تھا تو ان کے دل مضطرب ہو جاتے تھے، اور جب آمد رمضان کی خبر سنتے تھے تو وہ 6 ماہ تک مسلسل خوشیوں میں مبتلا رہتے تھے، اور اس بات پر کمر بستہ رہتے کہ جو میرے آقا نے ان کو خطبے میں ارشاد فرمائی تھی کہ رمضان کا احترام کرو، رمضان کے فضائل بیان فرمائے۔ حضور نے فرمایا اِنَّا فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ الرَّيَّانُ، فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، کہ جب قیامت کا دن آئے گا اس سے صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو روزے دار ہوں گے۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 1797، اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک ہے 1152 اس کا نمبر ہے، اور ابن ماجہ کے اندر یہ بات موجود ہے، اور اس کی حدیث نمبر ہے انٹرنیشنل حوالے کے لحاظ سے 1640، اور اس کے علاوہ نسائی کے اندر بھی یہی حدیث پاک موجود ہے، حدیث نمبر ہے 2236۔ وہاں پر پڑھ لیجئے حضور نے کتنی بڑی نعمتوں کا ذکر فرمایا۔ اسی حدیث کا اگلا حصہ اگر پڑھے تو اس میں تو اور بھی انوار و تجلیات کا ظہور ہے کہ یہ روزہ آپ کے لیے ڈھال بن جائے گا، یہ روزہ آپ کے لیے جہنم سے بچاؤ کا سبب بن جائے گا، اور یہ روزہ ہی ہوگا جو رب کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ میرے مالک اس نے میرا احترام کیا، بھوکا رہا، پیاسا رہا، لہذا تو میری شفاعت کو قبول فرما۔ تو رب العالمین فرمائے گا اس کے تو گناہ زیادہ ہیں، تو پھر بار بار یہ حجت کرے گا، مالک روزہ حجت کرے گا، جی روزہ حجت کرے گا۔ تو پھر رب العالمین فرمائے گا کہ اے روزے، ہم نے تیری شفاعت کو تیرے رکھنے والے کے حق میں قبول کیا ہے، لہٰذا ہم نے اس کو معاف فرما دیا ہے۔ واہ واہ واہ۔ تو یہ صحابہ اکرام کا جذبہ تھا، اور یہی حدیث پاک جو میرے آقا نے بتائی، اتنے بڑے فضائل بیان فرمائے، اس کے باوجود بھی اگر ہم پیچھے رہ جائیں تو پھر ہم سے بڑا بدقسمت کوئی ہو نہیں سکتا۔ کوئی ہو نہیں سکتا۔ بہت خوبصورت گفتگو چل رہی ہے، پروگرام کو ہم کنٹینیو کریں گے، لیکن ہم ایک چھوٹا سا لیں گے وقفہ۔ وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ملاقات۔ دیکھتے رہیں رمضان المبارک کی خصوصی نشریات بزم عقیدت شہزاد سعیدی کے ساتھ۔ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ملاقات۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت، اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی۔ وقفے سے پہلے آپ نے سماعت کی زاہد اسلم صاحب کی بہت خوبصورت گفتگو۔ میں چاہوں گا کہ صدف حسین بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ پاک کے حوالے سے بہت خوبصورت کلام، اللہ پاک ہم سب کو جلد مدینہ پاک کا مسافر بنائے۔ اور پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا لکھا ہوا کلام کہتے ہیں کہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ جبیں افسردہ قدم لغزیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ، نظر شرمندہ بدن لرزیدہ نظر شرمندہ بدن لرزیدہ مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ کسی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا، ورنہ نبی کے ہاتھ نے مجھ کو سہارا دے دیا،
کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، وہاں کہاں میں اور کہاں یہ راستے پیچیدہ پیچیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، مدینے جا کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضا سنجیدہ سنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب رنجیدہ رنجیدہ، مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ نم دیدہ، جبیں افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ۔ ماشاءاللہ پروفیسر اقبال عظیم صاحب کی آپ نے خوبصورت نعت پیش کی، اور پروفیسر صاحب نے بہت خوبصورت کلام لکھے، اور بارگاہ رسالت میں بڑے مقبول ان کے کلام ہوئے کہ جہاں روز آئے پاک خیر الورا ہے۔ آپ دیکھیں حالانکہ ظاہری آنکھوں سے وہ نابینا ہے، لیکن دل کی کیفیت سے کیا لکھتے ہیں کہ جہاں روز آئے پاک خیر الورا ہے، وہ جنت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے، یہ قسمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے۔ اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ پاک ان کو غریق رحمت فرمائے۔ اچھا علامہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ رمضان المبارک میں اگر ہم کوئی عبادت کوئی ایکسٹرا اگر نماز پڑھتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تو اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے؟ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے، رمضان مبارک کا پورا مہینہ ہی بونس کے طور پر ہے۔ ماشاءاللہ، یعنی رمضان میں آپ نفل پڑھیں گے تو فرض کا ثواب ملے گا، ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کا ثواب ملے گا۔ واہ واہ، بلکہ میرے آقا کی ایک حدیث پاک ہے، میں آپ کو سنائی دیتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ کل عمل ابن آدم لہ الا الصیام فإنہ لی وانا اجزی بہ۔ میرے آقا نے فرمایا کہ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، مگر رمضان کے اندر جب وہ روزہ رکھتا ہے نا، رب فرماتے ہیں وہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں۔ اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا کل عمل ابن آدم لہ فالحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصیام۔ فرمایا کہ ہر نیکی کا بدلہ 10 سے لے کر 700 گنا تک دیا جا سکتا ہے، 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک یا ڈبل بڑھا چڑھا کر۔ مگر روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کا جو ثواب ہے وہ کہیں پر معین اور اس کو مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کی جزا یہ ہے کہ میں خالق کائنات خود اس کو مل جاتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا مل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جب جس کو مل جائے تو پھر اس کو دنیا کے آگے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہیں رہتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو دین اور دنیا کی ساری نعمتوں سے مالا مال کر دیتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ماہ رمضان میں، خصوصی ماہ رمضان میں لوگ افطار کا اہتمام کرتے ہیں، لوگ سحری کا اہتمام کرتے ہیں، مخلوق خدا کی لوگ خدمت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ یہ رمضان کی برکتیں ہیں ساری، اللہ پاک اس مہینے کی برکتیں میں نصیب فرمائے۔ میں چاہوں گا کہ شیزہ حسین بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں پیش کریں۔
وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی ماں کی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے، مقدوم مربی ہے وہی والی کل ہے، اس پر کی نظر اس پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ شمس و ضحیٰ چہرہ انور کی جھلک ہے، واللیل سجا کے سوئے حضرت کی لچک ہے، عالم کو ضیاء جس کے وسیلے سے ملی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب ہے جسے ورفعنا لک ذکرک، جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، بولو بولو میرا نبی ہے، بولو بولو میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے، وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا علامہ صاحب، آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں ویسے رمضان کیسے گزارنا چاہیے؟ سرکار ہر رمضان مبارک کو بلکہ زندگی کی ہر سانس کو آخری سانس سمجھ کے گزاریں۔ جب آپ آخری سانس سمجھ کے گزاریں گے تو یقیناً اس راستے کا انتخاب کریں گے جو راستہ آپ کو ہدایت کی طرف لے جائے، اور جو ہدایت والا راستہ ہوتا ہے وہ آپ کو بارگاہ رسالت تک لے جاتا ہے، اور جو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم والا روزہ ہے وہ راستہ ہے، وہ آپ کو جنت تک لے کے جا سکتا ہے۔ اور یہاں پر میں حدیث کے ذریعے اس بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ من قام رمضان کیوم ولدتہ امہ، نسائی شریف جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 158 حدیث نمبر 2208، اور اسی طرح ابن ماجہ جلد نمبر 1 ہے اور حدیث نمبر ہے 1328، اور امام بہقی نے شعب الایمان کی تیسری جلد کے اندر حدیث نمبر ہے 2206 پہ آپ نے یہ حدیث پاک لی، اور صحیح ابن خزیمہ کی جلد 3 صفحہ 335 ہے، حدیث نمبر ہے 2201۔ میرے آقا نے فرمایا کہ رمضان ایسے گزارو کہ رمضان میں روزے رکھو، رمضان میں تراویحات پڑھو، عبادات کرو، یعنی رمضان میں قیام کرو، تم اس طرح خالق کائنات کی بارگاہ میں مقام حاصل کر لو گے، اس طرح تم پاک و صاف ہو جاؤ گے کہ قیومی والدات امو، جیسا کہ تم آج ہی دنیا میں آئے ہو، آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ واہ واہ واہ۔ تو ہم نے تو ایسے رمضان گزارنا ہے کہ اس طرح گزاریں کہ ہمارے جو پہلے گناہ ہیں وہ دھل جائیں، وہ مٹ جائیں، کیونکہ رمضان کا جو مطلب ہے اگر اس پر بھی غور کر لیا جائے، ملا علی قاری نے مرقات المفاتیح کی جلد نمبر 4 صفحہ 229 اس کی وجہ تسمیہ لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ عربیوں کے اندر ایک
مزاج تھا کہ وہ مہینوں کے جب نام رکھتے تھے نا تو موسم کو دیکھ کر رکھتے. تو جب رمضان کا مہینہ آیا تو گرمیوں کا موسم تھا، تو انہوں نے کہا جی اس کا نام ہی رمضان رکھ دیا گیا. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جلانا، اور رمضان کا مہینہ چونکہ روزے دار کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، اس لیے رمضان رکھا گیا. اور پھر اس کے علاوہ جو ہے لسان العرب کتاب کا نام ہے، اس کی 7ویں جلد ہے، صفحہ 162 پہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو رمضان ہے اس کے اندر جو روزہ ہے اور رمضان کی جو وجہ تسمیہ بیان کی گئی ہے کہ لغوی اور اصطلاحی معنی اگر اس کا دیکھا جائے تو وہ یہی بنتا ہے کہ گرم یا گرمی یا جلنا جلانا. تو یہ گناہ گاروں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کا درجہ دیا گیا ہے، رمضان کا نام دیا گیا ہے اس کو. واہ واہ، رمضان کا جو مطلب ہے وہی ہے گناہوں کو جلانا. واہ واہ، اللہ پاک ہمیں اس ماہ کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت. ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ اور وقفے کے بعد آپ سے ہوتی ہے ملاقات. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو ون نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن بزم عقیدت اور میں ہوں آپ کا میزبان شہزاد سعیدی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں کہ ہمیں رمضان کیسے گزارنا چاہیے. ہمارے ساتھ معروف عالم دین بہت خوبصورت نعت خواں جو بارگاہ رسالت میں اپنے خوبصورت انداز میں ہدیہ نعت پیش کریں. میں چاہوں گا کہ عمران آوان صاحب آپ بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدتیں پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحاج ذوالفقار علی حسینی بھائی کو بہت پڑھتے ہوئے سنا یہ کلام جو پیش کر رہا ہوں، اور میری انسپریشن بھی تھے ذوالفقار بھائی. اللہ پاک ان کو بری کے رحمت کرے، ان کے درجات بلند فرمائے. جبی میری ہو سنگے در تمہارا رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. جبھی میری ہو سنگے رسول اللہ، یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ. اور خطاؤں پر ہے مگر نازاں ہوں قسمت پر یا رسول اللہ. خطاؤں پر ندامت قسمت پر میرے ہاتھوں میں ہے دامن تمہارا یا رسول اللہ. اور بروزے یقین کی لاج رکھ لینا. بروزے حشر میرے اسے کہے کی لاج رکھ لینا. تمہارا
رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور عطا کر دو ہمیں صدقہ نوازوں کا عطا کر دو عطا کر دو ہمیں صدقہ نوازوں کا ٹکڑوں پہ ہے اپنا گزارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ اور تیرا در ہو میرا سر ہو سکون دل میسر ہو پھرے کب تک یہ انجم مارا مارا یا رسول اللہ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت قمر انجم صاحب کا آپ نے کلام پیش کیا اور فروغ نعت کے حوالے سے قمر انجم صاحب کا بہت نام انہوں نے بہت کام کیا اور بہت خوبصورت انہوں نے نعتیہ کلام لکھے کہ مجھے اکثر مدینے میں بلانا رحمت عالم بلانا پھر بلانا رحمت عالم اللہ پاک ان کی قبر پر کروڑوں رحمت عطا فرمائے اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے اور علامہ صاحب بس کچھ منٹ ہمارے پاس ہیں میں چاہوں گا کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ رمضان ہمیں کیا سبق دیتا ہے حسن سلوک کا بالکل رمضان جو ہے وہی سبق دیتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے ہمیں ملتا ہے دیکھیں کہ رمضان کے اندر ہم جو حقوق اللہ ہیں ان پر بڑا زور دیتے ہیں لیکن جہاں غربا ہیں فقراء ہیں مساکین ہیں جن کے پاس اوڑھنے کے لیے کپڑے نہیں کمبل نہیں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہمیں اسلام اور قرآن اور رمضان یہ درس دیتا ہے کہ جس طرح آپ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے آسائش اور راحتیں ڈھونڈتے ہیں اسی طرح وہ غربا بھی آپ کے دروازوں پر اور آپ کے اوپر نظریں جمائے بیٹھے ہیں کہ کوئی تو ہو اللہ کا بندہ کہ جو ہماری مشکلات کو دور کرے تو یہ ایک سہارا بننا یہ بھی مسلمان کے ایمان کی علامت ہے کسی بے سہارا کا سہارا بن جانا اور کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دینا اور رمضان یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ آپ اس طریقے سے غرباء کی مدد کریں کہ اس سال جو لینے کی پوزیشن میں ہیں سال آئندہ وہ دینے والوں کے صف میں کھڑے ہو جائیں یہ ایک ذمہ داری ہے ہماری بہت خوبصورت علامہ صاحب نے گفتگو کی بہت خوبصورت میسج دیا علامہ صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ آپ آئے ہمارے اس پروگرام میں جناب زاہد اسلم صاحب میں ریکویسٹ یہ کروں گا گزارش یہ کروں گا کہ انشاءاللہ پھر میری اس ٹرانسمیشن میں ضرور آئیے گا آپ جناب عمران امان صاحب آپ کا جناب محترمہ صدف حسین صاحبہ آپ کا شیزہ حسین صاحبہ آپ کا اپنے تمام دیکھنے والوں سے اجازت چاہوں گا زندگی نے وفا کی تو کل اسی وقت اور اسی چینل پہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنے میزبان شہزاد سعیدی کو اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ